اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ وسیم حسن وائس چیئرمین پیاف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری جو نشست ہے بڑے ہی اہم موضوع پہ آپ سے بات کریں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے ہمارے چیئرمین پیاف ہیں سید محمود غزنوی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ چیئرمین صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ سر، موسٹ ویلکم۔ اچھا، آج کی جو بڑی ایک اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے چیئرمین صاحب، اس میں آپ سے ایک آپ کی جو ان پٹ لینی ہے، آپ کی رائے لینی ہے کہ لاہور چیمبر کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو رجیم چینج کی جو بات ہو رہی ہے، اس پہ کیا آپ کا موقف ہے، ذرا ناظرین کو بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ راجہ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں جو لاہور چیمبر اور باقی چیمبرز میں جو اس وقت ہونے جا رہا ہے، یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی، جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے میرا خیال بالامکان ہے۔ اسی ٹولے نے، میں تو ٹولہ کہوں گا یا اس لیڈرشپ کا مافیا کہوں گا، جنہوں نے بڑی مشکل سے ایفرٹ کر کے اس ٹینیور کو 1 سال سے 2 سال کے اوپر لے کے گئے۔ اب یہی ٹولہ اب اس 2 سال سے 1 سال کے اوپر لے کے آ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی ٹولہ ہے، یہ اپنے چیمبرز کو صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی سیاسی ٹولے نے آپ دیکھیں اربوں ڈالر کے لونز لیے، 2% پہ لیے، انہوں نے اپنے بلز معاف کروائے، انہوں نے جو ہزاروں کنٹینر جو پورٹ پہ پڑے ہوئے تھے اور ساری تاجر برادری شور مچاتی رہی کہ ان کا کچھ کیا جائے، بے اپنا لاسز ہوا، لوگ بینک چلے گئے، لاکھوں روپے کے ان کو ڈیمیجز کلیم کرنے پڑے، کسی کا کوئی کنٹینر نہیں ریلیز ہو سکا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ صرف اسی سیاسی ٹولے نے اپنا فائدہ اٹھایا، اپنے کنٹینرز ریلیز کروائے۔ ہم لوگ اس چیز کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں۔ اب یہی اپنے فائدے کے لیے 2 سال کے ٹینیور کو یہ 1 سال کے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے تھے یہ ٹینیور 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ 1 سال میں اتنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اتنی چیمبر میں میٹنگز ہوتی ہیں کہ جو جنرل بزنس مین ہے اس کے لیے 1 سال کا اپنے کام چھوڑ کے سارا ٹائم چیمبر کو دینا بہت مشکل ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی ذاتی فائدوں کے لیے، ذاتی انا کے لیے، انہوں نے اس کو 1 سال سے 2 سال کا کیا۔ اب یہی ٹولہ دوبارہ اس کو اب دیکھیں ہر سال کے بعد یہ لیڈرشپ چینج کرنا چاہ رہا۔ ہم اس کی سختی سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف سے احتجاج کریں گے، اور ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ یہ ٹینیور ہی صرف 1 سال کا ہونا چاہیے۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ 1 سال کا جو ٹینیور ہے مور دین انف، اور اس میں ہی آپ کی ساری پرفارمنس کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، آپ کو چیئرمین صاحب یہ نہیں لگتا کہ جیسے آج 1 سال کے بعد ایک نیا صدر اور پوری جو رجیم چینج کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، آئندہ اگر یہی سارا سلسلہ برقرار رہا تو کل کو 3 مہینے کے بعد پھر نیا صدر، پھر 3 مہینے کے بعد نیا صدر، آپ ان کو روک تو نہیں سکیں گے؟ تو یہ اس پہ منسٹری آف کامرس کو، ڈی جی ٹی او کو ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ بالکل راج صاحب، میں آپ سے متفق ہوں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس نے لاہور چیمبر کو، رادر سارے چیمبرز کو ہیرو سے زیرو بنا دیا۔ لاہور چیمبر جو پریمیم چیمبر ہوا کرتا تھا، اور آپ دیکھیں انہوں نے لاہور چیمبر کو، میں سمجھتا ہوں، الیکشن سیل بنا دیا۔ وہاں پہ بزنس کمیونٹی کا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف وہاں پہ اگلے الیکشن کی پلاننگ ہوتی ہے، کس کو آگے لے کے آنا ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے۔ ٹک ٹاک گروپس وہاں پہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لیڈرشپ کس قسم کی لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے سارے چیمبر کو بالکل ختم کر دیا ہے، اور کوئی وہاں پہ نہ سیریس قسم کے گیسٹ آتے ہیں، نہ انڈسٹری والے آتے ہیں، نہ کوئی ٹریڈرز آتے ہیں۔ ایک خاص گروپ ہے جو صرف اپنے فائدے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اور ہم اس کو سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ تو پھر ایک گھر کا کھیل بن جائے گا، یہاں 6 مہینے کے بعد چینج کر لو، اب اس کی باری لگا دو، اس کی باری لگا دو۔ اور ہم لوگ ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ جو آفس بیرن آئے ہیں، ان کے یہ کمپرومائز قسم کے لوگ آئے ہیں، میرٹ پہ نہیں آئے ہیں۔ ہمارا اختلاف بھی اس لیڈرشپ سے یہی تھا، لیکن انہوں نے کمپرومائز قسم کی لیڈرشپ لے کے آئے اور چیمبر کو ہیرو سے انہوں نے زیرو بنا۔
سر جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ویژنری شخصیت ہوتی ہے، اور لیڈر جو ہے اپنے پیچھے پھر لیڈرز کی ایک پوری لائن جو ہے وہ تیار کرتا ہے. یہاں پہ جس کسی کو بھی لیڈر بنانے کی، اب جیسے انہوں نے یہ بنایا تھا لاہور چیمبر کا، جن صاحب کو صدر بنایا تھا، ہمیں کسی کی ذاتی طور پہ کسی کی شخصیت سے کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ صدر سے اٹھ کے وہ آگے پتہ نہیں وہ کیا کیا فیلڈ مارشل اور پتہ نہیں انہوں نے کون کون سے تمغے، یہ لیڈرشپ کی وہ فیلئر نظر نہیں آتا آپ کو اس میں؟ یہ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. میں راجہ صاحب یہاں پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں سر پلیز. وہ بات کرتے ہوئے جو مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ اب قرآن مجید پہ حلف لے کے لوگوں کو پوزیشن دی جا رہی ہے. بہت بہت اندازہ کریں افسوسناک عمل. ہماری گراوٹ کی انتہا دیکھیں کہ ایسی مقدس کتاب جس کو کے لیے ہم جان و مال اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس پہ حلف لے کے آپ لوگوں کو پوزیشنیں دے رہے ہیں. اس سے بڑی اس لیڈرشپ کی گراوٹ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. کہ یار خدا کے لیے کچھ تو عقل کریں. پہلے آپ لوگوں نے سارے گروپ سلیکشن لڑتے تھے چیمبر میں، جس کو لوگ ووٹ دیتے تھے وہ آ کے پوزیشن سنبھال لیتا تھا. آپ نے اس کو ایک ذاتی ذاتی دشمنی کی شکل دے دیا. یہ کبھی بھی نہیں آج تک چیمبر کی ہسٹری میں ہوگا. لیکن اس سو کالڈ لیڈرشپ کہوں گا جنہوں نے الیکشن کے بعد، ہم سب دوست ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں، ہمارے ایشوز کامن ہیں، بالکل ہماری کوئی ذاتی اناد کسی کے بارے میں نہیں ہے، کوئی ذاتی پوزیشن نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہے اس سو کالڈ لیڈرشپ میں جو اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. بھئی اگر آپ لیڈر بڑا سمجھتے ہیں تو الیکشن کروائیں نا. لوگوں کو قرآن مجید کو حلف لے کے کس لیے آپ اپنی یہ پوزیشنیں باندھتے کھڑے ہیں؟ اگر آپ میں کانفیڈنس ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی ہیں، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، تو کروائیں الیکشن. جو بھی جس کو لوگ ووٹ دیں گے، جس کو لوگ الیکٹ کریں گے، آئے وہ چیمبر چلائے. جس وقت یہ ڈیسیژن لیا گیا اور ان کو جو صدر منتخب کیا گیا، جنہوں نے ایک سیریز آف بلنڈرز انہوں نے جو ہے نا وہ کر کے دکھائی، تو لیڈرز جو ہیں وہ کوئی میرٹ نہیں دیکھتے ہیں، کوئی ایلیجیبلٹی، کوئی میرٹ، کوئی شخصیت، کوئی اس کا نالج، کوئی اس کی کس طریقے سے اپ برنگنگ ہوئی ہے، یہ چیزیں بالکل کاؤنٹ نہیں کرتی. رائے صاحب اسی لیے تو چیمبر کی یہ پوزیشن ہوگی. اگر میرٹ پہ ہم نے کمپرومائز کر کے سفارشوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا کر دیے. دیکھیں میں قرآن کی بات کر رہا تھا. خدا کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس لیڈرشپ سے کہ اسلام میں اس کام میں ناب لے کے آئیں، میرٹ میں آئیں، ہمارے جو ایشوز ہیں ان کی بات کریں. ان کے لیے جو بہتر بندہ ہمارے کیس لڑ سکتا ہے حکومت کے ساتھ، اس کو پروموٹ کریں، اس کو لے کے آئیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ ذاتی کوئی ایشو نہیں ہے، کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. لیکن کائنڈلی اس ساری پوزیشن کو ذاتیات پہ مت لے کے جائیں، اس کو ذاتی انار کا مسئلہ مت بنائیں، اور اس کو کسی دشمنی کا حصہ مت دیں. اس مرتبہ پھر یہ جو لیڈرشپ ہے ملی بقت سے نئی کابینہ لے کے آ رہی ہے، اور یہ پھر جا کے چیمبر کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی جتنا بھی یہ چھپیں گے ہم ان کو فالو کریں گے، اور پوری بلڈرز کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس سال ان کی ہم من مانی نہیں ہونے دیں گے، اور پورا ڈٹ کے انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے انہی الفاظ کے ساتھ. میں راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا تاکہ میں اپنی اور بزنس کمیونٹی کی آپ کے سامنے بات کر سکوں. بہت بہت شکریہ. جی رائے صاحب. ایک معزز ایوان کو، ادارے کو، لاہور چیمبر کو سٹیک پہ لگا دیا گیا ہے، اس کی عزت کو سٹیک پہ لگا دیا گیا ہے. اور یہ گزشتہ 100 سال سے جو ایک ریپوٹیشن تھی اور جو پریمیئر چیمبر کا خطاب تھا لاہور چیمبر کے پاس، ایک فیل لیڈرشپ کی وجہ سے، ایک فیل پریزیڈنٹ، ایک پورا سال کا فیلئر. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سال کے حالات کیا بنتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ لیڈرشپ ہوگی تو ان کو اگلے سال بھی فیلئر سے کوئی روک نہیں سکے گا. چیئرمین صاحب آج کی نشست میں آپ کی شمولیت کا بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمارے پروگرام کو پسند کریں گے. اپنی ان پٹ آپ ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.